بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما الآیۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتمنين احدكم الموت من ضر اصابه فان كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي الحديث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، عزیز ساتھیوں اور نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعوں میں خودکشی کے تعلق سے چند باتیں بتلائی گئیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خودکشی کے تعلق سے کیا باتیں مذکور ہیں، اور اسی طرح خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، اس سے متعلق چند باتیں اور احادیث کی روشنی میں اور کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ذکر کی گئیں۔ اس وقت بھی اسی موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ خلاصہ یہ تھا گزشتہ جمعہ جو بات آئی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ خودکشی کرنا اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے، صحابہ سے کہتے تھے کہ تم نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو اس کی روشنی میں اس وقت میں ایک بات تو یہی سمجھنی ہے، جیسا کہ گزشتہ مسئلہ بتلایا گیا تھا کہ کسی علاقے میں خودکشی کا واقعہ پیش آئے تو اس علاقے کے جو معتبر عالم دین ہوں گے، جو مفتی ہوں گے یا جو دین کے داعی ہوں گے، بڑے ہوں گے، جن کو دیکھ کر لوگ دینداری سمجھتے ہوں گے، ویسے لوگ نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ عام مسلمان پڑھ لیں، عام لوگ پڑھ لیں، ویسے لوگ نہ پڑھیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ نصیحت ہو کہ خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی سی مصیبتیں آئیں، خودکشی کر لی، اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا، تو اس طرح ایک کے بعد ایک سلسلہ چل پڑے گا۔ تو اس کی قباحت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایسے شخص کی نماز جنازہ بڑے لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ خودکشی تو ہے ہی، خودکشی کے ساتھ میں اور بہت سارے ایسے کبیرہ گناہ جو اوپنلی ہوتے ہوں، سب کے سامنے گناہ کبیرہ انجام دیے جاتے ہوں، تو ویسے گناہ کبیرہ کرنے والے کی نماز جنازہ بھی قوم کے مقتدی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ مان لو کوئی شخص ڈاکو ہے، ڈکیتی کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور لوگوں کو ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود باز نہیں آتا ہے، ہر ممکن طریقہ اس کو سمجھانے کا اختیار کر لیا گیا، مگر وہ آخری دم تک پورے لوگوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا اور سب میں فتنہ و فساد برپا کیا کرتا تھا۔ ایسا شخص اگر مر جائے، خودکشی اس نے نہ کی لیکن مر جائے، تو اس کی بھی نماز جنازہ قوم کے مقتدی لوگوں کو، بڑے لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے، تاکہ یہ عبرت ہو کہ یہ شخص جیسی زندگی گزارتا تھا ویسی زندگی گزارنا غلط ہے، اتنا غلط کہ جو بڑے لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، ان کی دعاؤں سے بھی یہ محروم ہیں، یہ بتلانے کے لیے۔ تو اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگرچہ یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن فی نفسی ہی خودکشی کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، خودکشی کرنے کی وجہ سے کوئی کافر یا مشرک ہو کر کے نہیں مرتا ہے، اس لیے نماز جنازہ تو اس کی پڑھی جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ تم پڑھ لو۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین بھی ہوگی اور اس کی نماز جنازہ بھی ہوگی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ ایسا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے منع کر دیے،
تجہیز و تکفین بھی نہیں ہو رہی ہے، لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیے، اور دلیل یہ تاکہ لوگوں کو اور زیادہ سبق ملے، یہ نہیں، جتنا شریعت میں بتلایا گیا ہے اتنے ہی لمٹ میں رہ کر کے لوگوں کو سبق دینا ہے، اس سے کراس کر کے اپنی جانب سے طریقے متعین کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو اس کی نماز جنازہ تو ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ تو ہے مگر کفر نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ گناہ کبیرہ میں مرتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایمان پر مرے ہیں۔ ایمان پر مرنا، اس لیے خودکشی کرنے والا اگر ایمان پر مرا ہوگا، کلمے پر مرا ہوگا، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بھی جائے گا، جیسا کہ گزشتہ بتایا گیا تھا کہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈرانے کے لیے، لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہا گیا یہ گناہ نہیں کرنا ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عام گناہوں کے مقابلے میں یہ کچھ زیادہ دیر تک جہنم میں رہے گا۔ عام گناہ گار لوگ جتنی دیر جہنم میں رہیں گے ان سے زیادہ دیر تک یہ جہنم میں رہے گا، مگر ہمیشہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان پر مرا تو جنت میں جائے گا، کیونکہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کلمے پر مرتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ کہ اس نے زنا کیا ہوگا اور چوری کی ہوگی تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ ان کو تعجب ہوا، پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ پھر سے پوچھا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے یہی فرمایا کہ تب بھی وہ جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ وہ ایمان پہ مرا ہے۔ زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا اور توبہ بھی اس سے نہیں کیا ہے، لیکن ایمان پہ مرا ہے، تو ایمان پہ مرنے کی بدولت جنت میں تو ضرور جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کی سزا بھگتے گا ایک لمبے زمانے تک، اور یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ایمان پر مریں گے یا نہیں مریں گے۔ بات سمجھ رہے نا؟ ورنہ کوئی آدمی یہ نہ سوچنے لگے کہ جب ایمان پہ مرنے سے جنت میں ضرور جائیں گے تو گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ گناہ کر لو، لذتیں پوری کر لو، خواہشات پوری کر لو، شریعت کے حدود کو پھلانگ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی تعلیمات کو رون دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نکال کر پیٹ پیچھے ڈال دو، اپنی خواہشات کی زندگی گزار لو، ایمان پر مر گئے تو جنت میں جائیں گے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ایمان پہ مرے تو جائیں گے ضرور انشاءاللہ، مگر ایمان پہ مریں گے نہیں مریں گے وہ صرف مرنے والے کو پتا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ تو ایمان پہ مرے گا تو جنت میں تو ضرور جائے گا، کیونکہ خودکشی کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ والا جنت سے محروم نہیں ہوتا ہے اگر ایمان پر مرا تھا تو۔ ایک تو یہی حدیث ہے۔ اسی طرح پر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی شرک کو تو معاف ہرگز نہیں فرمائیں گے، لیکن شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ کرنے والے گناہ گار کو اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ پتہ یہ چلا شرک، کفر، نفاق اور ارتداد یہ ساری کفر کی کیٹیگریز ہیں، یہ ساری کفر کی کیٹیگریز، ان سب کو غیر مسلم کہا جائے گا۔ مطلب غیر مسلم، اسلام کے علاوہ دین، یہ کامن ورڈ ہے، اس کے اندر کئی کیٹیگریز آئیں گی۔ صرف کفر یہ بھی غیر مسلم ہے، صرف شرک یہ بھی غیر مسلم ہے، اور مسلمان تو تھا لیکن مرتد ہو گیا بعد میں، مرنے سے پہلے دوسرا مذہب قبول کر لیا، یہ بھی غیر مسلم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان دکھاتا ہے لیکن دل میں کفر ہے، یہ بھی غیر مسلم کی کیٹیگری میں آئے گا۔ تو شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان پر نہیں مرا، جو بھی ایمان پر نہیں مرا، اس کے علاوہ چاہے جس حالت پر مرا ہو، ایمان پر تو نہیں مرا، ایسے کی اللہ بخشش ہرگز نہیں فرمائیں گے۔ اور جو ایمان پر مرے گا چاہے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوں گے، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے، جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو خودکشی کرنا بھی چونکہ کفر بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، ارتداد بھی نہیں ہے، مذہب کا بدلنا بھی نہیں ہے، مگر ہاں گناہ کبیرہ ہے، تو اس لیے گناہ کبیرہ ہے تو اللہ چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے خودکشی کرنے والا کافر اور مشرک نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اسی طرح
ایک واقعہ بھی ملتا ہے احادیث کے اندر کہ ایک صحابی فرماتے ہیں طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ میں ایک صاحب تھے جو اسلام قبول کر مدینہ آئے تھے، اور وہ بیماریوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، سخت مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کی رگوں کو کاٹ لیا، اور وہ ویسے خودکشی کے حالت میں انتقال کر گئے۔ تو بعد میں یہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جو ان کے ساتھی تھے، ان کے قبیلے کے تھے، تو انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، اپنے ساتھی کو، کہ خواب میں دیکھا تو ان کے ہاتھ ایسے کپڑوں میں لپیٹے ہوئے ہیں اور ایسے ہاتھ چھپے ہوئے ہیں کپڑوں میں لپیٹے ہوئے، باقی وہ بہترین حالت میں ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ تمہارا کیا ہوا مرنے کے بعد میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بہت اچھی عافیت میں ہوں، بہت سکون میں ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا؟ ہاتھ کیوں نظر نہیں آ رہے، ہاتھ کیوں چھپا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری بخشش کر دی لیکن میرے ہاتھوں کی بخشش نہیں کی، مانے میرے ہاتھوں کو مسلسل عذاب دیا جاتا رہے گا کیونکہ میں نے وہ گناہ کیا تھا۔ اور گزشتہ کی حدیثوں میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو بندہ جس ٹائپ سے خودکشی کرتا ہے اس ٹائپ کا اس کو عذاب ہمیشہ دیا جاتا رہے گا۔ انہوں نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب کا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور کہا اللہم ولیدی فاغفر، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دیجئے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دیجئے۔ الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے ایک شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی دعا کی، اور جو عذاب میں وہ مبتلا تھے اس عذاب سے بھی معاف کر دینے کی گزارش کی۔ پتہ یہ چلا کہ خودکشی کرنے والا اگر ایمان پر مرے گا تو وہ ایمان والا ہی رہے گا، اور وہ جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد۔ تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے، خودکشی کرنا گناہ کبیرہ تو ہے مگر کفر، شرک، ارتداد وغیرہ نہیں ہے۔ مگر بس بات یہ ہے کہ ایسا شخص ایمان پہ مرے گا یا نہیں مرے گا ہمیں نہیں پتا ہے، وہ مرتے وقت میں کس حالت پر مر رہا ہے اس کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ بہرحال بہت ہی خطرناک چیز ہے، بچنا تو بہرحال اس سے ضروری ہے ہی، ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خودکشی کرنا منع کیوں ہے، خودکشی کرنا منع کیوں ہے؟ ایک وجہ تو گزشتہ جمعوں میں درمیان میں بتلائی گئی تھی کہ ہمارا جو جسم ہوتا ہے نا یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ ہمیں اپنے اس جسم کو ایمان لا کر اعمال کر کے جنت کے قابلیت والا جسم بنا کر کے اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، اس حالت میں ہمیں مرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گناہ کر لیا، خودکشی کر لی، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت کر لی، اس لیے خودکشی کرنا منع ہے۔ اسی طرح یہ ساری دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی نہیں ہیں، اللہ کی ملک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، وہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے آج دیا ہم ہیں، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہماری روح نکال دیں گے وہی پیسہ وہی پراپرٹی دوسروں کے پاس چلی جاتی ہے، پھر وہ مریں گے پھر دوسروں کے پاس جائے گی، پھر وہ مریں گے پھر دوسروں کے پاس جائے گی۔ کیا ہوگا؟ آخری میں کوئی نہیں بچے گا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ ساری پراپرٹی، ساری کائنات، زمین و آسمان کا نظام، ساری چیزیں، سب چیزیں اللہ کی ملک ہے۔ جب ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کی ملکیت کے اندر داخل ہیں، تو اللہ کی ملک میں ہمیں زیادتی کرنے کی پرمیشن کیسے مل سکتی ہے؟ کسی اور کی ملک اور پراپرٹی میں دخل کرنا اور اس کو چھیننے کی کوشش کرنا یہ ویسے بھی غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اس کے اندر خیانت کرنا اور اس میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح خودکشی کرنا اس لیے بھی منع ہے کہ خودکشی کرنے والا خود اکیلا تو مر گیا، وہ تو چلے گیا، لیکن اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ جو حالات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی خودکشی کرنے کا اقدام کریں گے۔ پھر اس طرح ایک گیا، دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا، پھر چوتھا جائے گا۔ اس طرح زمین کے اندر ایک قسم کا فساد برپا ہو جائے گا، بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ریزن خودکشی کرنا منع ہے اس کا یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا کیوں خودکشی کرتا ہے؟ اس کو حالات نہیں راس آ رہے ہیں، پریشانیاں برداشت نہیں کر پا رہا ہے، مصیبتیں جھیل نہیں پا رہا ہے، اس لیے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے بارے میں جو تقدیر لکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جن حالات کا فیصلہ کیا تھا وہ اس پر راضی ہی نہیں ہے،
وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اس پر راضی رہوں، راضی نہیں ہے تبھی تو اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے۔ اگر راضی ہوتا تو اچھے حالات پیش آتے تو شکر کرتا، اور مصیبتوں کے حالات پیش آتے تو صبر کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی حکم سے اس کی روح نکلوائیں تب تک انتظار کرتا۔ موت تو اس کے وقت پر آئے گی، لیکن اپنے آپ کو سبب نہیں بنانا ہے ہماری جان نکالے جانے کا۔ تو اس میں کیونکہ ایک پہلو یہ ہے، ایک شبہ یہ پایا جاتا ہے کہ مرنے والا تقدیر پر راضی نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ ڈر ہے۔ اگر واقعتاً مرتے وقت میں یہ چیز اس کے دماغ میں آ چکی تھی اور وہ یہ سوچ بھی رہا تھا کہا اللہ کا فیصلہ میں نہیں مانتا، اللہ کے فیصلے کو، کیسی اللہ کی تقدیر میں نہیں مانتا اللہ کی تقدیر کو، یہ خیال بھی دماغ میں آیا، یوں سوچا بھی، بلکہ اگر کہہ بھی دیا تو کافر ہو کر مرا۔ اب وہ خودکشی اس کے کفر کے ساتھ میں ختم ہوئی ہے، پھر اس کی جان اس کے کفر کے ساتھ میں ختم ہوئی ہے۔ یہ بڑا ڈینجر مسئلہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے کہا گیا خودکشی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہیں، اور ایک چیپٹر اس کا یہ ہے کہ خودکشی کرنا کیا مصیبتوں کا حل ہے، کیا پریشانیوں کا حل ہے۔ احادیث میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کو جتنی تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئیں، پھر نبیوں میں بھی جتنی تکلیفیں اذیتیں مجھے دی گئی ہیں اتنی تکلیفیں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ ہلکا سا ذکر کیا گیا تھا اور بتلایا گیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر کیسے سخت حالات آئے، کیسی بڑی بیماری آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خودکشی نہیں کی۔ اگر مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اذیتوں کی وجہ سے خودکشی کر لینا یہ مصیبتوں کا حل ہوتا تو کوئی ایک نبی خودکشی کر کے بتا دیتے کہ کبھی کبھی مجبوری کے حالات میں خودکشی کرنا بھی جائز ہے، لیکن کسی نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اتنی مشقتیں انہوں نے جھیلی اس کے باوجود، کیونکہ خودکشی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن، کیا ان سے بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر آ سکتی ہیں؟ کیسی کیسی تکلیفیں ان کو جھیلنی نہیں پڑی ہیں۔ ہم لوگ آئے دن پڑھتے رہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات۔ نہیں ہے کسی کے پاس کتاب تو فضائل اعمال ایک کتاب ہوتی ہے، وہ کتاب کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باضابطہ حصہ، اس کا ایک چیپٹر صحابہ کرام کی قربانیاں، یہ ایک رکھا ہے انہوں نے، اس میں پورے صحابہ کرام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ وہ اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، تیلگو میں بھی ہے، ہر لینگویج میں وہ کتاب دستیاب ہے۔ وہ رکھیے کتاب، پڑھیے، گھروں میں واقعات پڑھیے، سنائیے۔ صحابہ صحابیات کے واقعات سننے سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی مصیبتیں ان پر آئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کیسے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کیسے ان کو مصیبتوں اور اذیتوں کا شکار بنایا گیا، کیسے ان کے والدین کو ان کے سامنے رکھ کر کے تکلیفیں دی گئی، کیسے بڑے بڑے واقعات ہیں صحابہ کرام کے جس میں کئی ساری سخت اذیتیں ان کو جھیلنی پڑی، مگر کیا کسی صحابی نے خودکشی کی؟ اگر ایک آدھ واقعہ ملتا ہے تو وہ صرف یہ بتلانے کے لیے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، باقی یہ کہ اگر کسی نے کر لیا ہے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، یہ بتلانے کے لیے کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا کسی سے، مگر نارملی مصیبتوں کا حل خودکشی کرنا نہیں ہے۔ اگر کسی پر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ پریشانیوں کا حل کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نکالے۔ اگر ایسا ہی سلسلہ چلنے لگا تو جو شخص قرضوں میں ڈوب گیا وہ اپنے آپ کو ختم کر لے گا۔ اگر کوئی کوما میں پڑا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے لاکھوں لاکھ روپے کیوں خرچہ کریں گے بھائی؟ کہہ دیں گے ڈاکٹروں کو کہ انجیکشن دے دو اور اس کو ختم کر دو۔ آج سے 15-20 سال پہلے امریکہ میں باضابطہ اس کے اوپر مشورہ ہوا تھا، لوگوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی کہ جو لوگ کوما میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، سالوں سال سے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہونے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہے 1% بھی، بس ان کو مرنا ہے، اسی حالت کے اندر مرنا ہے، ویسے لوگوں کو رکھ کر ایک مصیبت کیوں بنایا جائے؟ کیوں نہ ان کو انجیکشن دے کر کے ختم کر دیا جائے؟ اس کے اوپر باضابطہ ایک میٹنگ لگی تھی وہاں پر، اور لیکن اس کے بعد سارے لوگوں نے، کئی تھے ایسی رائے دینے والے دہریہ قسم کے لوگ، مگر آخر میں یہی طے ہوا کہ زندگی کسی کی اپنی ہے ہی نہیں، اللہ کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دنیا میں جائیں گے۔ اگر اس طرح کا سلسلہ چلنے لگا تو پھر کرشموں کا دور ختم ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے انتظار کرنے کا دور ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس پر وہیں پر بین لگا دی گئی کہ اس رائے کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی انڈیویجول مطلب انفرادی طور پر کوئی اپنی یہ رائے رکھتا ہوگا، واللہ اعلم، مگر یہ حل نہیں ہے۔ خودکشی کرنا، کسی کی جان کو ختم کر دینا، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل ہرگز بھی نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو آج کچھ مہینے پہلے کچھ دنوں پہلے اس لڑکی نے جہیز کے حالات کی وجہ سے خودکشی کر لی، تو اب یہ ایک کے بعد ایک جہیز کی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو معزز دوستو بزرگوں، اس کا کوئی دوسرا راستہ نکالنا چاہیے، کوئی دوسرا بدل ہے اس کا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ پریشانی کے ساتھ میں آسانی نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پریشانیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، تنگی کے بعد راستے کھلتے ہیں، پریشانی پھر آسانی، پریشانی پھر آسانی، اس طرح اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، مگر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، حالات کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر سارے انسان اگر اس طرح کے ہو جائیں کہ ان کو کانٹا بھی نہ چبھے، ان کو سر میں درد بھی نہ ہو، ان کو بخار بھی نہ آئے، ان کے اوپر فقر و فاقے بھی نہ آئیں، ان کو ذہنی ٹینشن اور ذہنی اذیتیں بھی نہ آئیں، جسمانی تکلیفیں بھی پیش نہ آئیں، اگر ہر انسان یوں سوچنے لگے تو پھر وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ ایسا ہوا ہے تاریخ کے اندر، لوگ مال و دولت کے غرور میں، اپنے جسمانی صحت و طاقت و قوت کے غرور میں، جاہ و حشم کے غرور میں، خدام کے غرور میں، پیسوں کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ لیکن اللہ نے ان لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے پھر وقت کے نبیوں کو بھی بھیجا، اور انہوں نے بتلایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بڑائی کا حقدار نہیں ہے، بڑائی صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ تو معزز دوستو بزرگوں، خودکشی کرنا یہ پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا حل نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ جہیز کے معاملے میں جو اس بچی نے خودکشی کر لی تھی، وہیں سے یہ ٹاپک چل رہی ہے، تو جہیز کے حالات سے اگر کوئی پریشان ہے، دوسرے راستے نکالیے۔ واقعاتاً لڑکے والے جہیز مانگنے کا تو غلط کر رہے ہیں کام، وہ غلط ہے، وہ گناہ ہے، وہ فسق ہے، وہ لعنت کی چیز ہے، سب اپنی جگہ پر ہے۔ ہمیشہ لڑکوں کا ظلم نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ لڑکے والوں کا ظلم نہیں ہوتا ہے، یہ بھی حالات دیکھنے کے ہیں۔ انشاءاللہ جہیز کی ٹاپک آئے گی تو یہ ساری باتیں بتلائی جائیں گی۔ فی الحال بس ذہن میں رکھیے، خودکشی کرنا مصیبتوں کا حل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے اور یہ کہیے کہ اے اللہ، جب تک زندگی خیر ہے زندہ رکھیے، اور اگر ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں تو پھر یہ کہیے اے اللہ جس وقت میں موت ہمارے لیے خیر ہو اس وقت میں موت دے دیجئے، لیکن اے اللہ مجھے خودکشی کرنے جیسے گناہ سے مجھے، اپنی نسلوں کو، دوست و احباب کو، ہمارے سارے معاشرے کو محفوظ رکھیے۔ اس طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ باتیں بتلائی اور کہیں اور سنی گئی ہیں، اس میں عمل کی باتوں پر عمل کریں، بچنے کی باتوں سے بچیں، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھیں۔ یہ ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔